لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ سید بلال صاحب سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، یہ محفل کون و مقام نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ میرے منہ میں زباں ہے تو کیوں نہ کہوں، جو بھی کہوں حق سے کہوں، برملا کہوں کہ شعور ناک بھی ہو اور منہ میں زباں بھی ادیب، پھر وہ آدمی ہی نہیں جو حق ادا نہ کرے۔ اور یہ حق ادا کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فیصل ممتاز صاحب سے۔ تمام حضرات آواز بلند ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو
شیر قابل سماعت فرمائیے گا۔ میرا احساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا بہت ہی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب فیصل ممتاز صاحب۔ آپ سبھی کو گلوبل یوتھ پیس موومنٹ اور تخمیر نو پاکستان کی جانب سے منعقدہ اس تقریب میں جو کہ کشمیر یکجہتی کے لیے رکھی گئی ہے، آپ سبھی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں سے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں تاکہ قومی ترانہ کے عزت و احترام میں قومی ترانہ پیش کیا جا سکے۔ اور شکوہ کس سے ہو جب آنچ تھی ہلکی ہلکی سی، شوروں کو بجھانا ممکن تھا، اب آنچ ہے گلیوں گلیوں میں، اب ملبہ ٹھنڈا کیسے ہو۔ وہاں روز ہی گولیاں چلتی ہیں، وہاں روز ہی ماتم ہوتا ہے، وہاں روز ہی خنجر چلتے ہیں، وہاں روز ہی لاشیں گرتی ہیں۔ اب اہل وطن یہ کہتے ہیں کہ ہر لاش پر توجہ کیسے ہو۔ وہ لاشیں نہیں ہیں، وہ ہمارے شہداء ہیں، اور ان شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم سب 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ شخصیت ہے، شخصیت کا پورا پیکیج ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ بورڈ ممبر ہیں فیصل آباد یونیورسٹی میں، چیئرمین ہیں یونائٹڈ ممبر گروپ کے، اور ایگزیکٹو ممبر ہیں پنجاب لوک ورثہ کے۔ گھر کے رشتے ہوں یا باہر کے ہوں، دوستی ہو یا عداوت ہو، سب میں رکھتے ہیں خدا شخصیت بے مثال، ظرف باکمال، اور کشمیر سے یکجہتی کے لیے سنتے ہیں انہی کی زبانی کشمیریوں کا حال۔ میری مراد جناب جنرل سیکرٹری PCSIR شاہد ارسال صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو عدیل جج صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قلیل وقت میں اتنی اچھی نشست کا اہتمام کیا، اور اولیاء مقبول جان صاحب ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جس طرح یہ
ہمارے میڈیا میں خصوصاً اور عموماً سیمینارز میں ہر سچ کی آواز کو جس طرح یہ بلند کیا ہوا ہے انہوں نے عرصہ دراز سے، اور اتنی ان کی فین فالوئنگ ہے، تو میں چاہوں گا ایک کلیپ ذرا اور یہ صاحب اور یہ صاحب ہم آپ کے جسے کہتے ہیں نا جی نامعلوم قسم کے فینز ہیں، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ میرے کلاس فیلو احسان بزمی صاحب آپ کے بڑے مرید ہیں، یو ای ٹی میں وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ تو ایک تو عدیل جٹ صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ٹورزم میرا شوق ہے، میں نے 45 سے زیادہ کنٹریز میں وزٹ کیا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میرے اور عوریہ صاحب کے علاوہ تو سارے ینگ لوگ ہی بیٹھے ہوں گے۔ ازبکستان ایک کنٹری آپ ضرور وزٹ کریں جب فلائٹس آن ہو، بہت خوبصورت ہے، ادھر کابل کی بیگ میں 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے لاہور سے۔ تو ازبکستان کے مین کیپٹل ہے سمرقند، بخارا اور تاشقند، یہ 3 اس کے بڑی ہسٹری ہے۔ امیر تیمور جسے فتح کیا اس کا بھی مزار ادھر ہے، اسی طرح وہاں مسجد خانہ میں۔ لیکن جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں جو کشمیر کے حوالے سے، وہاں پر ایک ہال ہے تاشقند میں، وہاں پہ 5.5 لاکھ نیمز لکھے ہوئے ہیں، اور وہ نیمز پڑھنے والے وہ فوجی تھے ینگ بوائز جو کہ 2nd ورلڈ وار میں مارے گئے۔ تو وہ بڑی زبردست انہوں نے گولڈن جیسے کتاب بڑی ہوتی ہے، بڑے بڑے ورق بنا کے اس کو بڑا انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے، آپ ضرور اس کو وزٹ کریں، نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 5.5 لاکھ میں جب آپ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں، انہوں نے نیم لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایج لکھی ہوئی ہے، تو وہ بڑی دلچسپ بات ہے، 19، 22، 23، 24، بس یہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں 1944 کی ادھر، اور آج ہم 2020 بھی کراس کر گئے ہیں، اور یہ صاحب وہاں آج تک ینگ جنریشن یا میل جو ہیں ان کی کمی پوری نہیں ہو سکی ازبکستان میں۔ وہاں آج بھی 65% لیڈیز ہیں، کیونکہ جب یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح نوجوانوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، اور جس طرح اگر آپ وہاں دیکھیں کہ جو کشمیری اس ٹائم رو رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبریں آ کے دیکھیں، سارے میل کی اور ینگ بوائز کی نسل کشی وہاں کی جا رہی ہے۔ اور آج مجھے عرصے دراز بعد آرمی چیف کی آج منہ سے نکلا کہ یہ ایک المیہ ہے، آج صبح انہوں نے کہا، اور اس المیہ کا اینڈ ہونا چاہیے۔ ریئلی میں سچی بات کروں، میں بھی تھوڑا بہت پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، اور یہ سب زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ UN کی قراردادیں موجود ہیں، پھر کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ آرمی ہماری نمبر 1 ہے، پھر کچھ نہیں ہو رہا۔ اور یہ ایک آنکھ مچولی کا سلسلہ 1948 سے چلا ہوا ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ کیا جنگ حل ہے؟ UNO یہ حل کرائے گی، امریکہ حل کرائے گا، یا ہم لوگوں نے اسے حل کرنا ہے، یا ان لوگوں نے خود حل کرنا ہے، یا انڈیا تباہ و برباد ہو جائے گا تو کشمیر؟ یہ تو اور یہ سب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ بہترین اینالائز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن میں جو نقطہ آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر میں ورسٹ صورتحال کبھی اتنی نہیں تھی جو پچھلے 2 سالوں میں۔ آپ دیکھیں کہ کورونا کے دوران میں 10-15 دن ہمیں بند رہنا پڑا، جو کہ ایک قسم کا لاک ڈاؤن تو نہیں تھا، اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک نئی تکنیک خان صاحب نے نکالی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی کہ کام بھی کرو، تھوڑا سا گھر میں بھی رہو۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اس پہ ہم لوگ کتنی تکلیف میں آ گئے تھے، بچے گھروں میں، لوگ گھروں میں تنگ پڑ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال سے وہ کاروبار ان کا بند، اسکول کالجز ان کے بند، گھروں میں وہ بند ہیں، چن چن کے ایک کو نکال کے مارا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک اس نقطے پر کشمیر اب آ گیا ہے کہ اس کا اب حل چاہیے، ڈسکشنز کا ٹائم شاید گزر چکا ہے۔ تو ایک تو میرا میں یہی نقطہ رکھ کے جا رہا ہوں، اور یہ سب بہتر اس پہ بتائیں گے اپنی ٹرن پہ۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ عدیل جٹ صاحب اور ان کی ٹیم کو جب انہوں نے مجھے کہا، میں ایز اے جنرل سیکرٹری PCSIR میرے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین اسپورٹس اور ہارٹیکلچر داؤد وسیم صاحب، اطہر بیٹھے ہوئے ہیں یوتھ کے ہیڈ، ہم
ایسے کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا سیمینار، اس کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور PCSI میں ہم خود اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 12 سال میں یہاں ٹرینڈ لائے ہیں کہ قومی ڈیز پہ اور مذاکرے اور بچوں کی ایکٹیویٹیز ہم پازیٹیو کرواتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ PCSIR کا لاہور کی 2 سوسائٹیوں میں ایک مقام ہے۔ تو ہم حاضر ہیں اینی ٹائم عدیل صاحب، آپ کی کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنے جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی کشمیر کے بھائیوں کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ پاکستان زندہ باد، اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان بنے گا۔ شکریہ۔ آج کی اس تقریب میں ہم نے تعلیموں کا سلسلہ نہیں رکھا تھا، لیکن اگر اب تعلیموں کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے تو کشمیر سے محبت اور یکجہتی اپنی جگہ، لیکن ایک دفعہ تالیاں شاہد ارسال صاحب کے لیے بھی ضرور ہونی چاہیے، جنہوں نے اتنا بڑا دل کر کے ہم نوجوانوں کو یہ اجازت دی کہ ہم آج کشمیر سے یکجہتی کے لیے اس تقریب کا انعقاد کر سکیں۔ حضور والا کہ اگر اب ہم نہ سمجھے تو سدا چنگیزیاں رہ جائیں گی، پھر جلوسوں پر برستی ہوئی گولیاں رہ جائیں گی۔ سوچ کر اجلاس کی قیمت لگانا حاکموں، مر گیا دہقان تو بنجر کھیتیاں رہ جائیں گی۔ زر پرستو چھوڑ دو زرے تماشا زرے کمال، ورنہ مفلس باپ کے گھر بیٹیاں رہ جائیں گی۔ گر یہی عالم رہا ویرانی کا اس دیش میں تو لوگ مر جائیں گے، خالی بستیاں رہ جائیں گی، کیونکہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں ہم پہ بند ہیں۔ دیکھنا اپنی حدوں سے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے یقینوں اور عقیدوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، آسمان در آسمان اس رات کی پردے ہٹا کر دیکھنا بھی جرم ہے۔ کیا بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے۔ سانس لینے کے لیے آزادی میسر تو ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اے ہنر بندانے آئین و سیاست، اے خدا بندانے والا قائد، زندگی کے نام پر بس ایک اجازت چاہیے، مجھ کو اس سارے جرائم کی اجازت چاہیے کہ ابھی تیرے دل کی عمارت کی تعمیر باقی ہے۔ مسلمان تیرے خوابوں کی ابھی تعمیر باقی ہے، بچا کر دے سکنا یہ خوشی نہیں اچھی کہ خدا کو بھولنے والوں ابھی مسئلہ کشمیر باقی ہے۔ مسئلہ کشمیر کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ماضی کے جھروکوں میں مستقبل کے آئینہ کے سامنے رکھ کر کشمیر کا موجودہ چہرہ دکھانے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ تحریم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات آپ سبھی کے سامنے گوش گزار کریں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک مقدمہ پیش کروں گی، جس کے وکلاء تو بہت ملیں گے، مگر اس کے حق میں فیصلہ سنانے والا نہ ملے گا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس مقدمے کی بات کر رہی ہوں، یہ کہانی تو کسی گھر سے بھی نہ چھپی ہے، نہ ہی کسی ملک سے چھپی ہے۔ آئیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔
معزز صارفین، کشمیر برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا، لیکن بھارت کی بدنیتی پر مبنی سوچ اور مکاری بڑے اقدامات نے نہ صرف تمام انسانی بین الاقوامی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کشمیر پہ قابض کر لیا، بلکہ کشمیر کو جہنم بنا دیا۔ یہ جنت نانظیر کشمیر ہے، یہاں پر پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ آسمان پر شفق نے رنگ بکھیرا ہے، یہاں مسکراہٹوں کا بسیرا ہے۔ منظر بدلتا ہے کچھ اس طرح سے کہ میں دیکھتی ہوں دوسری جانب میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے۔ میرا کشمیر بہت اکیلا ہے کہ یہاں پر ظلم و بربریت ہے، کہ یہاں کی دستگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے۔ میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہا کرتی تھیں، اب خون کی ندیاں بہا کرتی ہیں۔ میرے سامنے ایک جنازہ ہے، لیٹس امیجن، میرے سامنے ایک جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی ہے، جو رو رو کے یہ پکار رہی ہے، یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ تو اسی ظلم کی گھٹاؤں سے ایک کرن نکلتی ہے کہ نوجوان سبز ہلالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ان کا ماننا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ معزز صارفین، کیونکہ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میں ایک ایسے جہاں میں بسی ہوں جہاں ایک طرف کابل، قندھار اور کشمیر جیسی جنت کافروں نے جہنم بنا دی ہے، تو دوسری جانب بلوچستان، برما اور سیریا میں بہتا ہوا مسلمانوں کا خون، ایک طرف چنار میں شہید ہونے والے وہ 24 بے قصور افراد، تو دوسری جانب وردی والوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہارنے والا سرفراز، ایک طرف ایک بچے کے گلے میں لٹکا ہوا برائے فروخت کا تختہ، تو دوسری جانب نجی اسکولوں کے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بڑھتی ہوئی فیسوں کی بلندی، تعلیم سے محرومی غریب کا بچہ، کہ میرے سامنے ایک طرف
اور وقت کے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے کہ کہہ دو اس ظلم کو اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لے، ورنہ کاٹ کر اغیار پر ٹانک دیں گے۔ جو روز دکھائے گا تماشائے لہو، ظلم ہم اس کو سرعام موت کے بازار میں سجا دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمان جلتی ہوئی زمین پر آنے نہیں والا، اب کوئی اور پیغمبر آنے نہیں والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر آنے نہیں والا۔ تم پکارے گا تو سہے حرم آئیں گے، پر اتراتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے۔ میں آخری اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہے حق ہمارا آزادی، ہے لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا عظمت بولی۔ ہے حق ہمارا آزادی، ہے لفظ پیارا آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ ہماری بہن کی ابھی جو آپ سن رہے تھے کشمیر کے حوالے سے جذبات، انہیں کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے ایک نغمہ جو ہے وہ پیش کروں گا۔ خدا سے منت ہے میری، لوٹا دے جنت وہ میری۔ خدا سے منت ہے میری، لوٹا دے جنت وہ میری۔ وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ میری روح کی تصویر میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر۔ او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا، عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا۔ چاروں طرف تو پہلے سکون ہی سکون تھا، عوام کو وطن سے عشق کا جنون تھا۔ اب وہاں قتل ہے، اب وہاں خون ہے، میری اولاد میری کشمیر سے محروم ہے، محروم ہے، محروم ہے۔ او میرا کشمیر سوارا کیوں جب اس کو یوں اجڑنا تھا، خوشنما
منظر پہ خنجر کیوں چلایا، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ اور چاہے کفن کا جوڑا مجھ کو پہنا دے تو، میرے بچوں کو وہ جنت وہ کشمیر دکھا دے تو، وہ میرا گلستان بن گیا سمسان، یہاں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے ہر انسان، کھڑا ہے ہر انسان۔ او تمنا ہے گزارش ہے، تمنا ہے گزارش ہے، درد دل کی خواہش ہے، ڈوبتی کشتی کو دلا دے تو کنارہ، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ میری روح کی تصویر میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، میرا کشمیر، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ، او خدایا لوٹا دے کشمیر دوبارہ۔ کئی دہائیوں سے کشمیر جہنم کے نظرے میں ہے، کئی دہائیوں سے کئی گھر جل کر خاکسار ہوئے، کئی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، مائیں اپنے پیاروں کو تڑپتی رہی، کئی نوجوان قتل ہوئے اور بہت سے بزرگوں کو ذبح کیا گیا، بچے تڑپتے رہے، سسکتے رہے، لیکن یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن کشمیر اور جنت نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ میرے بچے بھی لگتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، اور نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں،
میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، اور یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، اور پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے جلائے گئے، میرے معصوم بچے جلائے گئے، اور یوں اجڑ میرے سارے گھروں دے گئے، یوں اجڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، اور جس کا ہر لفظ آنسوں سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسوں سے لکھا گیا، ایسی ایک ٹیز ہوں، ایسی ایک پیڑ ہوں، ہاں میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ یہ ہیں ندیم مشتاق صاحب جو اپنی آواز میں کشمیریوں کا دکھ درد آپ سبھی کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ بلا تاخیر وقت کی کمی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے یہاں سے تشریف لے کے جانا ہے۔ حضور والا اس شخصیت کو بطور دانشور دیکھا تو عظیم دیکھا، مصنف دیکھا تو اعلیٰ پائے کا دیکھا، صحافی کے کردار میں دیکھا تو ایک عظیم صحافی دیکھا، غرض جس سطح پہ پایا عظیم اور معبر پایا۔ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملے دریا نہیں رہتا۔ لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں قطرہ قطرہ دریا بنوں تو میں اس سمندر جیسی شخصیت سے جا ملوں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ تو ہم سب نے سنا ہے۔ کشمیر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان۔ یہ بیان کرنے کے لیے آپ سبھی کی تالیوں میں اور کیا مقبول جان۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ بہت خواتین حضرات، گزشتہ تقریباً 10-15 سال بلکہ زیادہ سے ہم 5 فروری کو اکٹھے ہوتے ہیں، خوبصورت سحر انگیز قسم کی گفتگو ہوتی ہے، گلوکار اپنی شاندار آواز میں گفتگو کرتے ہیں، نغمے سناتے ہیں، ہم تالیاں بجاتے ہیں، رات کو چین سے سو جاتے ہیں۔ ہمارا کشمیر سے یہی رشتہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ دنیا کی گزشتہ 2000-2500 سال کی تاریخ میں آزادی کی تحریکیں چلی ہیں۔ مجھے کسی ایک تحریک میں یہ لمحہ نکال دیں کہ خوبصورت گلوکاری کی آواز نے کبھی آزادی حاصل کی، شاندار نغموں نے کبھی آزادی حاصل کی، خوبصورت تقریروں نے کبھی آزادی حاصل کی۔ تاریخ میں ایسے کوئی لمحے نہیں رہتے۔ ہم بچپن میں نسیم اجازی کے ناول پڑھا کرتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا
کہ جغرافی کے ٹیڑے نقوش نو کے تلوار سے سیدھے کیے جاتے ہیں. جو لائن جغرافیہ پھینک دیتا ہے، میری آواز، میری گفتگو اس کو کسی طور پر بھی ختم نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ گزشتہ 25-30 سال سے ایک ایسا کلچر آ گیا ہے جس میں ایک لفظ ہم روز بولتے ہیں، کریشن آف دی اویئرنیس. ہم کریشن آف دی اویئرنیس کیا ہے؟ بھوکے کو بتا دے رہے ہیں بھوک بہت لگتی ہے، اسے روٹی نہیں دے رہا. درد مند کو بتا دینا ہے کہ تمہارا دکھ کا احساس ہے پوری دنیا. ہم دیکھو ٹریفلگر اسکوائر سے لے کے نیو یارک کے بازاروں سے لے کے سڈنی کی اس جگہ پر تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو لوگوں کو سکھ نہیں ہے، چین نہیں ہے. اور ہم بہت بڑے پلے کارڈ بھی لگاتے ہیں. ہم نے تمہارے لیے نغمے گا دیے ہیں، ہم نے تمہاری شاندار قسم کی تمہارے لیے انجمنیں بنا دی ہیں، تمہارے اسٹیچو تمہارے شہیدوں کے نصب کرتی ہیں، اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر حصے دار ہوتے ہیں اس ظلم کے. میں جب چپ رہتا ہوں تو میں حصے دار ہوتا ہوں. میں جب خاموش ہوتا ہوں، میں جب ایک شاندار قسم کی تقریب منعقد کرنے کے بعد سو جاتا ہوں. میں بہت کم آتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ 5 فروری کے اجلاس میں یہ میں شاید بڑے عرصے کے بعد آ رہا ہوں. قاضی حسین احمد مرحوم جب زندہ ہوتے تھے کبھی کبھی کھینچ کھانچ کے مجھے لے جایا کرتے تھے، تو ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، تاریخ ماتم کرنے والوں کو نہیں بخشا کرتی، تاریخ جدوجہد کرنے والوں کو سلام کیا کرتی ہے. اس پوری برصغیر پاک و ہند میں تقریباً 300 سال کی غلامی ہے. آپ اس غلامی میں دیکھ لیجئے کون لوگ تھے جو آزادی کی طرف آگے لے کے بڑھے، کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مالٹا کا جزیرہ آباد کیا، کون لوگ تھے کہ جن کی پھانسیوں کے پھندے اتنے زیادہ تھے کہ غالب اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ میں جب دلی کے دروازے سے باہر نکلا ہوں تو ایسے لگتا تھا کہ درختوں میں بیا کے گھونسلے رکھتے ہوں. ولیم ڈارلنگ نے بہت بڑا مصنف ہے، شناخت مغل لکھی ہے 57 کی جنگیں آزادی کے بارے میں. حیران ہوتا تھا کہ کسی اور نے انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں لڑی تھی، صرف مسلمانوں نے لڑی تھی. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ ہندوستان کی جنگ تھی. کفایت علی کافی نے کھڑے ہو کے دلی کی جامع مسجد پر کہا تھا یہ جہاد ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جسم کے اوپر زخم لگا کے اس کے اوپر استری پھیری گئی تھی اور پھر اس کو لے جایا گیا تھا، توپ کے سامنے رکھ کے باندھ کے اڑا دیا گیا. کسی نے تاریخ پڑھائی آپ کو؟ کسی نے بتایا کہ ہم پوری اس برصغیر پاک و ہند کے اندر ہم نے یہ سارے کے سارے مرحلے جو ہم سکون چین سے سو رہے ہیں، ہم کیسے سو رہے ہیں؟ میرے باپ دادا نے، ابا اجداد نے یہ برصغیر پاک و ہند میں سے جو خطہ ہمیں لے دیا تھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک ٹرین چلانی چاہیے لاہور سے پورے بھارت کے مختلف شہروں میں، اور دکھانا چاہیے کہ جن کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم وہاں رہیں گے اور جن کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا ہم یہاں رہیں گے، ان دونوں میں کتنا فرق ہے. میں اورنگ آباد ایک جگہ ہے بڑی مشہور، احمد آباد سے تھوڑی دور، میں اورنگ آباد میں گیا تو اورنگ آباد وہ جگہ ہے جہاں سے اجنتا اور ارورا کی غاریں اور سارے کا سارا علاقہ ہندوؤں کی بڑی پرانی گفائیں ہیں. 40% مسلمان اس شہر کے اندر. مجھے ایک صاحب لے گئے، اس نے کہا آنکھیں بند کر دیں، میں گاڑی کی شیشے کھول دیتا ہوں. جس جگہ سے بدبو آنا شروع ہو سمجھو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو. ان جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں نہ سیوک فیسلٹیز ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ اسکول ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ ڈسپنسری. میں احمد آباد گیا ہوں، احمد آباد سے 11-12 کلومیٹر دور ایک گھیٹو کہتے ہیں، گھیٹو اس علاقے کو کہتے ہیں جو یورپ میں یہودیوں کو خاص طور پہ علیحدہ کر کے آباد کیا جاتا تھا، جہاں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ مختلف قسم کی نسل ہے.
ان کو ایک خاص لباس پہنایا جاتا تھا، ان کے گلے میں ایک تختی ڈالی جاتی تھی. اگر جس بندے کو وینس جانے کا موقع مل جائے تو آپ حیران ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وینس کی جو گلیاں ہیں اس گلیوں میں سب سے بدبودار وہ پانی ہے. وہاں سڑکیں تو ہیں نہیں، پانی کے اندر کشتیاں چلتی ہیں. تو جہاں سب سے گندا علاقہ سمندر کا ہوتا ہے وہ جگہ کو یہودی رہا کرتے تھے اور 1-2 گھنٹے کے لیے مارکیٹ میں آنے کی اجازت. اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر سب سے بڑا گھیٹو جو ہے وہ احمد آباد کے بعد سوہاگ ہے. 7.5 لاکھ مسلمان رہ رہے ہیں اس کے اندر. جہاں رکشا لے کے جائیں، سائیکل رکشا لے کے جائیں، گاڑی لے کے جائیں، وہ صرف اس دروازے تک جاتی ہے، اس سے آگے جاتی ہے، کہتے اس سے آگے گاڑی آتی ہے. وہاں پر پکی سڑک ختم ہو جاتی ہے، وہاں بجلی کی لائنیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سیوریج کی لائنیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں اسکول ہاسپٹل ڈسپینسریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. خوفزدہ ماحول اس طرح کا ہے کہ رتھ یاترا گزر رہی ہے اور اس یاترا کے دوران اگر کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس محلے سے کوئی پتھر آیا ہے اور وہ محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے تو سب خوف سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کہیں باہر نکال کر ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. میں اس جلے ہوئے مکان میں گیا ہوں جعفری ایم این اے جہاں 60 مسلمانوں نے پناہ لی تھی احمد آباد، اور 60 مسلمانوں کی پناہ لینے کے چوک پر گیا ہوں جہاں لوگوں کی بچیاں لا کے درمیان میں چوک پر رکھ کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی تھی اور ان کے پیٹ میں چاقو مار کے ان کو. ایک کل کی بات ہے، محسوس دنیا کی بات ہے، 2002 کی بات ہے. اس 2002 کے بعد تم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک انڈیا کے گانے نہ سنے ہوں، انڈیا کی فلمیں نہ دیکھی ہوں، انڈیا کے ہیرو کا اپنے دلوں میں نے بتایا ہو؟ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو ایسا ہے؟ ہماری تو دھنیں یہ کہ کشمیر میں ہوتی ہیں تو انڈیا کے گانوں کے ساتھ مل کے ہم گانا بنا کے نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم کشمیر پتہ کریں. ہم کہ ان کی آنکھوں میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آئے گا، ہم روئیں گے. میں کشمیر گیا ہوں، آج میں اپنا موبائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کم از کم 50 کشمیری جو ہیں وہ صبح سے میرے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. اس جہاں پر کھڑے ہو کے اس ملک کے ساتھ اس کی ملک کی نعمت کو کوئی نہیں جانتا. میں قسم سے اٹھا کہتا ہوں، میں اپنے دادا کی قبر میری دادا کی قبر مسجد خیر الدین امرتسر میں ہے، ذرا مسجد کے دروازے پہ خطیب سے بہت بڑے وہاں مسجد جنہوں نے بنائی. میں اس امرتسر میں گیا ہوں. مسلمانوں کو چھوڑ دیں، میں ایک سکھ کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے سم چاہیے. اس نے کہا سم سے تو نہیں لگ سکتی. میں کہا تو لاہور آ، میں تمہیں 2 لے لینا. اس نے کہا لاہور تو میں تمہیں سم لے دوں گا، 15 سال تک میرے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے کہ تم نے ایک پاکستانی کو سم لے کے دی. باتیں کرتے آ جاتا ہے تجارت کرنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو سفیان کے قافلے کو روکا تھا. جنگ بدر بعد میں ہوئی ہے، تجارت میں پابندی پہلے لگی تھی. آج آپ چلے جائیں نارکلی کے بازار میں، آپ کو پان گلی کے اندر کوئی آئٹم آپ انڈیا کی سوچ میں آپ کو مل جائے گی. کیا فائدہ ہے اس طرح کی کشمیر ریڈ سروٹ نکالنے کا، گانے گانے کا، گفتگو کرنا؟ کچھ نہیں. ہم خاموشیاں اور ہماری ساری کی ساری جتنی بھی ساری صورتحال ہے ساری نہیں ایسی جناب. ہم نے مدتوں دیکھیں ایک بنیادی مسئلہ ہے. کشمیری ہم سے کہا کرتے تھے ہمیں پاکستان آزادی نہیں دلا سکتا. میں جب پہلی دفعہ وہاں گیا ہوں 2007 میں تو پہلے کشمیر میں کون تمہیں آزادی دلائے گا؟ اس سے کہا جس دن انڈیا کا مسلمان ظلم سہے گا اس دن ہمیں آزادی ملے گی. ایک بات تو بالکل ٹھیک تھی. بھارت کا مسلمان گزشتہ 50 سال جوتے چاٹتا ہے ہندو کے، اور کشمیریوں کے بارے میں کہتا تھا یہ کشمیری ہمیں خراب کر رہے ہیں، پاکستان کا نام دیتے ہیں، ہم بھی یہاں تباہ ہو گئے. لیکن جب 4-5 سال گزشتہ 7-8 سال کے اندر انہوں نے بھگتا تو اس کے بعد ان کو پتا چلا ہے کہ آزادی ہوتی کیا. 38% لوگ ہیں بامبے میں مسلمان. بامبے شہر کے مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ آبادی ہے لاہور کی،
یہاں 38 لاکھ ہندو ہو جائیں آپ کو اللہ پتہ جائے ہوتے کتنے. آپ تو 2 لاکھ عیسائیوں کے معاملے کے اندر بھی آپ گھبرا جاتے ہیں کہ جی آپ اقلیت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. حالانکہ میں نے اس دن پیرس میں تھا تو یہ آسیہ مسیح کا بہت بڑا پوسٹر لگایا ہوا تھا انہوں نے اس کے اوپر میونسپل کارپوریشن 9 سال سے لگا ہوا تھا. تو ان کی ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ جہاں اقلیت 2 اکثریت کے لوگوں کو زندہ جلا دے؟ اسی لاہور میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہم خاموش ہیں. اتنی میں ایک بندے نے کہا کہ ہمارا کتنا دل اور گردہ ہے. 38 لاکھ اگر وہ ہوتے آپ سوچتے کہ ایک آواز نہیں ہوتی. بامبے شہر کے اندر آواز نہیں ہوتی. 40% احمد آباد کے اندر. بنارس جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اس بنارس کے اندر کم از کم 37-38%. میں کہ بنارس کی ساڑیاں خریدی تھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک لالا کو لے کے ڈگری آرکیالوجی وہاں کا جو تھا. تمام عورتیں مسلمان عورتیں جو زری کام کرتی تھی اپنے سروں کے اوپر اتنی بڑی بڑی گٹریاں ساڑی کی اٹھائی ہوئی لے کے آ رہی تھی اور ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہندو کے سامنے کھڑی. بہت بڑی نعمت ہے. ایک سفاری چلنی چاہیے یہاں سے جو بھارت کا ٹور کروائے اور دکھائے کہ وہاں مسلمان رہتے کیسے. میں آپ کو سوچ سکتے کہ پورے کے پورے را کے اندر ایک مسلمان نہیں, FBI کے اندر 2 مسلمان, بارڈر سیکورٹی فورسز کے اندر ایک مسلمان نہیں. یہ آج کا نہیں ہوا, یہ گزشتہ تقریباً 70 سال کی بحث ہے. لوگ کہتے ہیں 2 قومی نظریہ ہم نے پیش کیا. نا سب سے پہلے ایک قومی نظریہ پیش ہوا تھا 1925 کے اندر گول بات پر سالر کرنے, جب شدری اور سنگٹھن آئی تھی اور ظفر علی خان نے کہا تھا چکی سنگٹھن کی آستہ کی چلنے کا جو آٹے کی طرح جو گندم کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح گنیے. اس وقت یہ ثابت کرنے کی ان کی تھیوری آئی تھی کہ اس ملک کے اندر کسی اور کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے جو ہندو ہے. 1920 وہ وقت ہے جب اس دنیا میں نیشن اسٹیٹ بنی. آخری بات کر کے یاد چاہوں گا, نیشن اسٹیٹ جب بنی تو 1920 میں ایک چیز آئی پاسپورٹ کا ڈیزائن. اس دنیا کو چڑیا گھر بنانے کا بہت بڑا منصوبہ بنایا گیا. 1924 میں ویزا ریگولیشن آئی اور 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز بنا کے اس دنیا کو چڑیا گھر بنا دیا گیا کہ یہ فلاں کا پنجرا ہے, یہ فلاں کا پنجرا ہے, یہ فلاں. اس سے پہلے پاسپورٹ کا ڈیزائن نہیں ہوتا تھا, نہ بارڈر سیکورٹی فورسز ہوتی. بغداد کا حکیم یہاں آتا تھا, یہیں بال سٹی کے اندر اپنی دکان کھولتا تھا, اوپر بغدادی حکیم لکھتا تھا, نسلیں یہاں آباد ہو جاتی تھی. یہاں کا شخص وہاں جاتا تھا, وہاں جا کے ہندی تاجر کا لفظ لکھتا تھا. آج وہاں پر ہندی تاجروں کی نسلیں ہمدان وہاں سے آباد ہیں. اس وقت 4 چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ مجھے 200 سال تک جہالت کا علم پڑھایا گیا. نمبر 1, یہ دنیا 4 بنیادوں پر تقسیم ہوگی. رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر. آپ حیران ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز جس کا تھا علاقہ کا بتایا گیا. مسلمان اس پاکستان سے اور اس علاقے سے کیوں میں محبت کرتا ہوں, جبکہ زمین کا تو رشتہ ہی اسلام کے اندر نہیں ہے. اور زمین کا رشتہ اتنا بودا, اتنا کمزور, اتنا جھوٹا رشتہ ہے. ہم اسے دھرتی ماتا کہتے ہیں, ہم اسے ماں کہتے ہیں. جس دن یہ ماں ہمارے جانوروں کو گھاس نہیں دیتی, ہمیں پینے کے پانی نہیں دیتی, ہم اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں, کسی دوسرے کی ماں کو جا کے پتا کرتے ہیں. کدھر ہیں آدمی؟ ایشیا کوشے کو بیٹھے نہیں, چل پڑے. دنیا کا پہلا ایکسوڈس افریقہ سے ہوا تھا. لوگ نکلے تھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. یہ رشتہ بنیادی طور پر ضرورت کا رشتہ ہے جس کو اسلام نگیٹ کرتا ہے. کہتا نہیں, 4 بنیادوں پر رشتہ. دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو ہے 130 سال کی وار آف دا روزز برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوئی. ایک جیسے کاکیشین, ایک جیسے سفید نسل کے لوگ لڑتے رہے, مارتے رہے, گلے کاٹتے رہے. زبان بولنے والے. دنیا کا آخری لڑائی جو ہوئی ہے ہوٹو اور تتسی کو بھی ہے روانڈا کے علاقے کے اندر. 40 دنوں کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو کھوپڑیوں کے محل بنا دیے گئے. ایک طرح کی زبان بولتے تھے, ایک طرح کے کالے کالے موٹے موٹے منہ تھے, ایک طرح کے کالے کالے گھنگرے والے بات سے کاٹ دیا. یہ دنیا جب تقسیم ہو رہی تھی, کیوں اس ملک سے میں محبت کرتا ہوں اور کیوں اس ملک کو میں دین کا حصہ سمجھتا ہوں. مصر والوں نے کہا ہم فرائض مصر کے وارث ہیں.
ہم ابوالفضل کے وارث ہیں، ہمارے ہاں دل کا دریا رہتا ہے، ہمارا ملک دے دو، انہوں نے جغرافیہ کاٹا لے لو۔ بابر اور نینوا والا نے کہا ہماری تہذیب بہت پرانی ہے، حمورابی کے زمانے میں ہینگنگ گارڈن اور بیبلونیا ہمارے یہاں ہوتے تھے، دجلہ و فرات کی سرزمین ہے، ہمیں عراق دے دو کا کاٹ دے دو۔ ایران والے نے کہا فارس اعظم صدیوں سے ہمارے یہاں عذاب شکر ہے، فارس میں آگ جلا کرتی تھی، ہمارا ملک دے دو کا دے دو۔ بیلجیم والے نے کہا ہمارا کنگ علیحدہ تھا، کہا تم بھی علیحدہ ہو دو۔ لکسمبرگ والے نے کہا ہم علیحدہ سلطنت کرتے تھے، کہا تمہارا آدھا لاہور کا شہر ہے، تب بھی تمہیں ملک دے دیتا۔ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی دنیا میں تو اس وقت میں نے اس سرزمین پر کھڑے ہو کے ایک نئی بات کی تھی، اور وہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی کہ میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہمارا دادا ایک تھا، ہمارا باپ ایک تھا، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، ہم بگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے 1400 سال کے بعد دوبارہ بدر کا میدان سجایا تھا کہ علی ابن ابی طالب اس طرف ہیں اور عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف ہیں، اب عباس ابن عبد المطلب اس طرف ہیں اور حمزہ ابن عبد المطلب دوسری طرف ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک بندے کا سر کاٹ کے اپنی ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آئے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا، مقابلے پہ آ گیا سر کاٹ کے۔ ہم نے یہاں بدر پیدا کی تھی۔ کون تھے یہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے مٹ بھیڑ ہوئی تھی؟ کوئی چیمہ تھا، کوئی چٹھا تھا، کوئی گہاوا تھا، کوئی اور تو میرے نسل کے لوگ تھے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں، ہم نے تقسیم پیدا کی تھی۔ اور اس تقسیم کو جب تک آپ زندہ نہیں رکھیں گے، جن لوگوں نے اس تقسیم کو نہیں مانا، میں 22 کروڑ ہوں، وہ 26 کروڑ ہے، وہ کتے کی زندگی گزار رہے ہیں، میں 22 کروڑ ہوں، میں نے اس تقسیم کو مانا ہے، میں عزت و توقیر کی زندگی گزار رہا ہوں۔ واخر دعوانا غلام آخر میں ملتمس ہوں GYPM کے چیئرمین جناب عدیل حسن جٹ صاحب سے اور تصویریں جو پاکستان کے چیئرمین والی جناب بلال مہر صاحب سے۔ دنیا کو اوروں کی نظر سے نہ دیکھیے، چہرے نہ پڑھ سکے تو کتابوں میں کیا ملے۔ جو درد آج اولیاء مقبول جہاں صاحب کے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھا ہے، جب وہ درد اور کرب ہم محسوس کریں گے تو یقین کریں کشمیر آزادی حاصل کر لے گا۔ اب بلا تاخیر جس نوجوان کو میں بلانے لگا ہوں اس نے